وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العالمین خیر و عافیت میں رکھے۔ سوال یہ تھا کہ جب میں پہلے دیوبندی تھا تو بتاتے تھے کہ غسل کے 3 فرائض ہیں: کلی کرنا، ناک میں پانی ڈالنا اور پورے بدن پر پانی بہانا۔ تو غسل کے کتنے فرائض ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا۔ انہوں نے کہا کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ غسل یدیہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب جنابت سے غسل کرتے تو سب سے پہلے دونوں ہاتھ کو دھلتے تھے۔ وتوضأ وضوءہ للصلاۃ، اور نماز کے لیے جیسے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح سے وضو کرتے۔ ثم اغتسل، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غسل کرتے یعنی پورے جسم پر پانی بہاتے۔ ثم يخلل بيده شعره حتى إذا ظن أنه قد أروى بشرته أفاض عليه الماء 3 مرات، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر کے بالوں کا خلال کرتے یہاں تک کہ جب یہ گمان ہوتا کہ جڑوں تک پانی چلا گیا ہے تو 3 دفعہ پورے سر پر پانی ڈالتے اور پورے جسم پر بھی۔ ثم غسل سائر جسدہ، اس طرح سے پورے جسم کو دھو لیا کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 248، صحیح مسلم حدیث نمبر 316۔ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا ہی سے مروی ہے، قالت کہتی ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا اغتسل من الجنابہ دعا بشیء نحو الحلاب، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کا ارادہ کرتے تو مانگتے وہ برتن جس میں دودھ دہا جاتا ہے۔ فأخذ بکفہ، آپ اپنی ہتھیلی سے لیتے، بدءا بشق رأسہ الایمن، سر کے داہنے حصے سے شروع کرتے، ثم الایسر، پھر بائیں سائڈ سے، ثم اخذ بکفیہ، پھر دونوں ہاتھوں سے دونوں ہتھیلیوں سے لیتے، فقال بہما علی رأسہ، اور پھر سر پہ پانی بہایا کرتے تھے۔ کہتے ہیں الحلاب الانان الذی یحلب فیہ، وہ برتن جس میں دودھ دہا جاتا ہے اس کو حلاب کہتے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 258، صحیح مسلم حدیث نمبر 318۔ ان دونوں حدیثوں سے اور صحیح ترین حدیثوں سے جو بات مترشح ہوئی اور واضح ہو گئی وہ یہ ہے کہ نیت کرنا، سب سے پہلے کیا ہے؟ نیت کرنا چاہیے۔ نمبر 2 بسم اللہ کہنا چاہیے، اور 3 دفعہ دونوں ہاتھوں کو دھلنا چاہیے، اور پھر شرمگاہ کو دھلنا چاہیے اگر غسل جنابت ہے تو، اور اس کے بعد جس طرح سے نماز کے لیے وضو کیا جاتا ہے اسی طرح سے وضو کامل کیا جائے۔ ثم يصب الماء على رأسه 3 مرات، سر پر یا پورے جسم پر 3 دفعہ پانی ڈالا جائے تاکہ سر کے بال کے نیچے زمین بھیگ جائے۔ ثم يبدأ بشق بدنه الایمن، پھر داہنے سائڈ سے پانی ڈالنا شروع کرے، پھر بائیں سائڈ سے پانی کے ذریعے سے پورے جسم کو صاف کرے۔ وَيُدَلِّكُ بِيَدَيْهِ لِيَصِلَ الْمَاءُ إِلَى جَمِيعِ أَنْحَاءِ الْجِسْمِ، اور جسم کو ملے دونوں ہاتھوں سے تاکہ پورے جسم پر پانی پہنچ جائے۔ اور بہتر یہ ہے کہ کوئی ایسی چیز استعمال کی جائے جس سے پورا جسم صاف ہو جائے اور سر بھی صاف ہو جائے تاکہ نظافت اور پاکیزگی میں بہتری ہو۔ یہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ
کہ آپ اس طرح سے غسل کیا کرتے تھے۔ اب یہ کہنا کہ یہ فرض ہے، یہ سنت ہے، یہ واجب ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب بھی یہ معلوم ہو جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اور ایسے کیا ہے تو اتنی ہی پر اکتفا کر لینا چاہیے۔ جیسا کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا جاتا تو ام المومنین اسی کیفیت میں بتاتی اور تفصیل ذکر کرتی، یہ نہیں بتاتی کہ یہ فرض ہے اور یہ واجب ہے اور یہ سنت ہے، بلکہ اسی ترتیب سے یا اس ڈھنگ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کیا ہے۔ اس لیے ہمیں بھی اتنی ہی پر اکتفا کرنا چاہیے، خاص طور سے جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل معلوم ہو جائے تو اس میں آنا کانی نہیں کرنی چاہیے۔